بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ایک نوجوان ایک ایسی شخصیت کے پاس اس وقت موجود ہوں جنہوں نے مفاد عامہ کے لیے لٹیگیشن والنٹیرلی کرنا شروع کی۔ شاید اللہ پاک کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ پاک نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ، بہت سے ان کے تعارف ان کے پاس ہم موجود ہیں۔ شیخ صاحب، پہلے تو تھوڑا سا آپ ذرا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے، کہاں سے آپ کا تعلق، ابتدائی تعلیم، وکالت کا سفر، ایک فلیش بیک۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو جنید انصاری صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ بطور صحافی اس معاشرے کو ایک خوبصورت آنکھ سے دیکھتے ہیں اور عوام تک وہ حقائق پہنچاتے ہیں جو شاید آپ کی خدمات کے بغیر تقریباً ناممکن ہے، اور اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اس ناچیز کے اچھے اور برے وقت کے بارے میں اس کی کاوشوں کو سامنے لا سکیں۔ سر، میرا تعلق بیسیکلی جو آبائی تعلق ہے وہ وادی نیلم سے ہے۔ وادی نیلم کے جو ہیڈ کوارٹر ہے 8 مقام، اس سے ملحقہ علاقہ کٹھا پینا جو ہے، وہاں سے میرا آبائی تعلق ہے۔ اور آبائی تعلیم میری جو ہے، وہ جو بیسک میری ایجوکیشن تھی وہ مظفر آباد کی تھی۔ 2005 کے زلزلہ جب ہوا اس وقت میں مظفر آباد میں زیر تعلیم تھا، تو اس وقت والد صاحب جو ہیں وہ نیب میں بطور ڈپٹی چیف پراسیکیوٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ تو زلزلے کے بعد جو احتساب بیرو ہے وہ میرپور شفٹ ہو گیا پورے کا پورا۔ تو جب والد صاحب یہاں شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ پھر ان کی فیملی میں بھی شامل تھا، ہم سب یہاں شفٹ ہوئے۔ اس کے بعد میٹرک، انٹر اور جو لا ہے میرا، وہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو پہلا بیچ تھا اس سے میں نے لا کیا۔ 2010-15 میرا سیشن تھا۔ تو یوں میری تعلیم تھی۔ پھر جو انیشیل پریکٹس تھی وہ بھی میں نے میرپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور سے ہی سٹارٹ کی الحمدللہ، اور میرپور بار نے بڑی محبتیں بھی دی، اور میرپور بار کی محبتوں ہی کے مرہون منت میں نے آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن بطور جوائنٹ سیکرٹری لڑا، اور 972 وکلاء نے میرے پہ اعتماد کیا اور 472 ووٹوں کی لیڈ سے وہ الیکشن بھی میں نے جیتا۔ آج آپ کے سامنے ہوں، یہ مختصر سا تعارف ہے میرا۔ اچھا، وادی نیلم جہاں سے آپ کا تعلق، یہ آزاد جموں کشمیر، بلکہ یوں کہنا چاہیے ریاست جموں کشمیر کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ اتنے ٹھنڈے خوبصورت باغوں اور بہاروں والے علاقے سے آپ کو مہاجرت اختیار کرتے ہوئے میرپور کے تپتے تھل میں آنا پڑا، تو کچھ شوق تو نہیں لگا آپ کو؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ جنت نظیر کہا جاتا ہے کشمیر کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا یہ جو حصہ وادی نیلم ہے، اگر جنت نظیر اسی کو کہا جائے تو یہ تقریباً جو ہے یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور جو ہجرت کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو اس میں مختصراً یہ کہوں گا کہ بلا شبہ ہجرت جو ہے وہ اللہ پاک کو پسند ہے، اور جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈسیزنز ہوتے ہیں۔ میرے لیے نیلم بھی اتنا ہی محترم، مقدم اور محبت بھرا ہے جتنا میرے لیے میرپور آزاد کشمیر ہے، اور یہاں کے لوگوں سے بھی میری وہی محبت ہے، وہاں کے لوگوں سے بھی وہی محبت ہے۔ ہمارے جب سسٹم نے میرپور کے اندر جب زلزلہ آیا، تو سسٹم نے جب میری سمجھ کے مطابق یہاں کے لوگوں سے زیادتی کی، تو میں نے یہاں بھی آواز اٹھائی۔ جناب کے نالج میں ہے وہ مقدمہ شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ ورسز آزاد گورنمنٹ، جس میں یوٹیلیٹی بلز کی حد تک ریمیٹنس ہوئی۔ اور جب نیلم میں گلیشیئر آیا، جناب کے علم میں ہوگا کہ سرگن ایک بہت خوبصورت جنت نما ایک وادی تھی، جو پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ اس گلیشیئر کی لپیٹ میں آیا، اور پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے۔ مگر ستم ظریفی یہ تھی کہ وہاں پر اس علاقے کو نیچرل کلیمٹی ایکٹ کے تحت آفت زدہ قرار تو دے دیا گیا انصاری صاحب، مگر ان کو وہ تمام ریلیف نہ دیا گیا جو اس ایکٹ کے تحت وہاں کے متاثرین کے لیے ہوتا ہے۔
تو اس ناچیز نے ان کے لیے بھی مظفر آباد ہیڈ کوارٹر میں آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی کہ وہ لوگ بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں، ان پر بھی اس ریاست کا وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو مظفر آباد کے لوگوں پر ہوا 2005 کے زلزلے میں، جو میرپور کے احباب پر ہوا 2019 کے زلزلے میں. تو وہاں کے لوگوں کو بھی وہی ریلیف دیا جانا چاہیے جو مظفر آباد اور میرپور کے لوگوں کو دیا گیا. اور الحمدللہ وہ ریٹ پٹیشن میری ایڈمٹ ہوئی ریگولر ہیئرنگ کے لیے، اور نیکسٹ منتھ جو ہے سال 2024 کے کوئی ڈیٹ ہے، میرا خیال ہے 19 یا 20 کو تاریخ ہے، اس میں فائنل آرگومنٹ کے لیے آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی میں کچھ کر سکوں. جی بالکل، یہ جو آپ نے علاقہ بتایا وادی سرگن، مجھے اتفاق ہوا کہ ممتا ویلفیئر فاؤنڈیشن برطانیہ کی ایک این جی او ہے، تو میاں صاحب کے ساتھ میں اس علاقے میں گیا لوگوں کے لیے ریلیف کا سامان لے کے، اور واقعتاً وہاں کے جفاکش لوگ، محنتی لوگ، جن کے اوپر یہ نیچرل کلیمٹی، ایک اتنا بڑا ڈیزاسٹر وہاں پہ گزرا، پوری کی پوری فیملیز وہاں پہ اس کی نظر ہوئیں. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اعتداد احسن صاحب نے یہ ایک جملہ بڑا فیمس کر دیا تھا جب اتحاد چودھری صاحب کی تحریک چل رہی تھی بحالی کی. ہماری ریاست ماں جیسی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ماں ہے تو یہ ماں سوتیلی کیوں ہے شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ صاحب؟ سر بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، بلکہ چونکہ گفتگو سرگن سے تھی تو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں، سرگن کے معاملے میں، ریاست نے بالکل سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا سرگن کے لوگوں کے ساتھ. مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جب یہاں پر ڈیتھ کیجویلٹیز ہوئی تو وہاں پر ڈیتھ کیجویلٹی پہ جو ریلیف دیا گیا 10 لاکھ روپیہ، وہاں پہ جو ڈیتھ کیجویلٹیز ہوئی تو ان کو محض 50,000 یا لاکھ روپیہ دیا گیا ہے، ایک انسانی جان کی قیمت جو لگائی گئی. آپ بتائیے مجھے کہ ایک ریاست، ایک ماں صرف 2 مختلف جگہوں پہ رہنے والے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کیسے رکھ سکتی ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں انصاری صاحب کہ یہ جو کسی حد تک میری ناقص عقل کے مطابق لا لیسنس ہے، اس میں بطور شہری میرا بھی کردار ہے، کیونکہ میں بطور شہری قانون سے نابلد ہوں. اب ریاست کے اندر ریاست کو ایک بہترین ماں بنانے کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں. معذور بچے، ڈسیبلز، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان ہوتے ہیں، اور ریاست ایک ماں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جن کے بارے میں ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں یورپ اور اس طرح کے جو دیگر ممالک ہیں، وہاں پر ڈسیبلز کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا جناب کے نالج میں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بالکل ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے ڈسیبل جو ہیں کسی سوتیلی ماں کے پاس آگے ہوں. ڈسیبلز کے لیے قانون ہے کہ ان کو ان کے گھر پر جا کے ڈاکٹر چیک کرے گا انصاری صاحب. ڈسیبلز کے لیے قانون ہے کہ ان کو ٹریولنگ میں 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. ڈسیبلز کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں انہیں پریفر کیا جائے گا. ڈسیبلز کے لیے یہ قانون ہے کہ انہیں 1 یا 2% جو ہے ان کا باقاعدہ طور پر کوٹا موجود ہے گورنمنٹ جابز میں. ڈسیبلز کے لیے یہ قانون ہے انصاری صاحب کہ یہ جو آپ کا انڈسٹریل جو اسٹیٹ ہے، جو باقاعدہ طور پر انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں اس میں بھی 2 سے 3% جابز ان کے لیے مقرر کی جاتی ہیں. اور اگر جاب نہیں ہے انصاری صاحب تو 2 یا 3 پوسٹیں ایسی ہوں گی جن کی پے ڈسیبلز کو جائے گی. آپ مجھے بتائیے، آپ بڑے دور اندیش آدمی ہیں، بڑے دور کی نگاہ رکھتے ہیں، کون سی انڈسٹری جو ہے وہ ڈسیبل کو پے کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون سا ہمارا ٹری لیول کا ہاسپیٹل ہے جو ڈسیبلز کو ان کے گھر جا کر وزٹ کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہاں پر ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام تو ہے، ایک باقاعدہ ادارہ ہے، کہاں پر ڈسیبلز کو ہر مہینے ان کا اعزازیہ، زکوٰۃ کہنا توہین ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا اعزازیہ ان کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہو. ایک اعزازیہ جو ہے کہیں پر بھی نہیں. ڈسیبلز کو لے کر جو زیادتیاں ہیں، یہاں پر ایک منگلہ کا ایک نوجوان بزرگ آدمی ہے، محمود نام ہے، ان کے 3 بچے ڈسیبلز ہیں، اور انہوں نے ڈسیبلز کے لیے بہت سارا وہ ریکارڈ اکٹھا کیا. بلکہ پاکستان میں ڈسیبل کے لیے ایک اور فیسلٹی آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ 600 cc تک کی گاڑی جو ہے وہ ان کے لیے ٹیکس فری ہے.
اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں کے ڈسیبل بچے ہماری ریاست کو کیوں نظر نہیں آتے انصاری صاحب. اچھا، یہ جتنی باتیں آپ شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے ہیں، فرط جذبات سے آپ بھی جو ہیں آپ دیدہ ہو گئے، اور میں بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہوں. یہ تمام قوانین جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہیں. تو جو قانون ساز اسمبلی کے اندر، آئین ساز اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، جو اتنا بڑا سٹرکچر گورنمنٹ مشینری کا اریکٹ کیا گیا ہے کہ 45 لاکھ کے قریب آبادی ہے، تو 1,20,000 کے قریب سرکاری ملازمین ہیں. یہ سٹرکچر صرف پبلک ٹیکس پیئر کی منی سے اپنی تنخواہیں اور مراعات ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ان کو سہولت کوئی نہیں دے رہا. سر میری اس میں بطور شہری میری یہ ذاتی رائے ہے، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ ریاست کے اندر آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ ڈس ایبلز کے لیے، جو کہ آپ نے اسمبلی کی بات کی، تو یہ جو قوانین ہیں یہ اسمبلی پاس کرتی ہے، میں اور میرے جیسے عام شہری پاس نہیں کرتے انصاری صاحب. مجھے یہ کہتے ہوئے، جی ہاں، میں نے انہی قانون کا سہارا لے کر آنریبل ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی کہ ڈس ایبلز کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کا جو رائٹ ہے ان کو وہ دیا جائے. وہ ریٹ پٹیشن بھی میری قاسم ورسز آزاد گورنمنٹ ہے، الحمدللہ ایڈمٹ ہو چکی ہے ریگولر ہیئرنگ کے لیے، اور فائنل آرگومنٹ کے لیے پینڈنگ ہے بیفور دا آنریبل ہائی کورٹ سرکٹ میرپور میں. دیکھیے آپ آج یا کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، کچھ لگ بھگ انصاری صاحب کو تقریباً 100 کے قریب گاڑیاں ہیں جو نیلام کی جا رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے بطور شہری، میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جنہیں ہم سیول سرونٹ، جنہیں ہم گورنمنٹ سرونٹ اور پبلک سرونٹ کہتے ہیں، سر یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں، کیا جب یہ ہمارے ووٹ کے بغیر ہوتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں، کیا یہ اس طرح ان گاڑیوں میں نہیں گھومتے؟ 4,000 سی سی گاڑی، 3,000 سی سی گاڑی نہیں چلاتے. اب یہ گاڑیاں اس کنڈیشن پہ ہیں کہ ان پر 1,00,000-2,00,000 روپے لگا کر یہ گاڑیاں مزید 10 سال استعمال ہو سکتی ہیں انصاری صاحب. لیکن چونکہ انہوں نے ان کو چونکہ ہم پوچھتے نہیں ہیں نا، تو 100 ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم نہیں پوچھتے. 100 کے قریب لگژری گاڑیاں اب گویا نیلام کرنے یہ جا رہے ہیں، جو کہ تھوڑا بہت خرچ کر کے ان کو مینٹین کیا جا سکتا. یہ میرا اوپینین ہے کہ ان پر تھوڑا بہت، چونکہ دیکھیں میرے پاس جو گاڑی ہے، جو آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ جو گاڑیاں نیلام ہو رہی ہیں نا سر، وہ کم سے کم آپ کی اور میری گاڑی سے آپ ماڈل گاڑی ہیں. اس پہ آپ نے کوئی اپیل کی؟ سر میں سرے اس پہ کام کر رہا ہوں. میں چونکہ بطور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے بینگ اے لائر، اس پہ ٹارگٹ رکھ کر کام کرتا ہوں. میں کبھی بھی اپنی ڈائیورشن کو، اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دیتا. فوکس جو ہے اس وقت میرا فوکس ایک اور اہم ایشو پہ، ہیلتھ کو لے کر، یہ جو ہاسپیٹلز کی جو سچویشن ہے آزاد کشمیر کے اندر. جناب کے نالج میں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آج بھی میرے نزدیک جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ تقریباً ایک آس امید دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان سے مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. اگر ہیلتھ فیسلٹیز یا ہیلتھ سینٹرز ہیں بھی ہیں تو ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے. شاید آپ کا اشارہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب ہے، جو کہ پنجاب میں اور فیڈرل میں کام کر رہا ہے. آزاد کشمیر میں میرے خیال ہے فی الحال ایسا سردست کوئی ادارہ نہیں ہے. سر اس پر میں نے اور میرے بڑے محنتی ایسوسیٹ ہیں خواجہ فاق ایڈوکیٹ صاحب، ہم نے مل کر اس پر کام کیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے اس پر پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو بھی لیٹر لکھا، ہم نے اس پر چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، سیکرٹری ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ، ان سب کو لیٹر لکھا اور ان سے یہ کہا، اس کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا جائے، جو آپ کے ہاسپیٹلز کو مانیٹرز کرے، جو آپ کے ہاسپیٹلز کے پیرامیٹرز طے کرے، جو آپ کے ریاست کے اندر جو ہاسپیٹلز ہیں ان کے اندر جو پیشنٹس جاتے ہیں ان کے لیے ان کو جو چارج کیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا طے کرے. اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا انصاری صاحب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہر کلینک یا ہر ڈاکٹر اپنی مرضی سے چارج کر رہا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس چیز کا ہم نے جب ذکر کیا اپنے ان لیٹرز میں، وہ مکتوب جب لکھے، اور ہم نے اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بھی جو ہے وہ ہر زبان زد عام تو ہوتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے. جی ہاں،
اس کا بھی حوالہ ہم نے دیا کہ یہ جو یہاں پر ایک قیمتی جان بھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب آپ سے بھی، چیف سیکرٹری صاحب آپ سے بھی، سیکرٹری ہیلتھ صاحب آپ سے بھی پوچھا جائے گا روز محشر، تو آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ان میں سے کسی کو بھی توفیق تو نہ ہوئی جواب دینے کی۔ پھر ہم نے ہائی کورٹ کا ایک ادارہ ہے جسے ویجیلنس سیل کہتے ہیں انصاری صاحب، ادارہ انسانی حقوق، ہم نے سب سے پہلے وہاں ایک اپلیکیشن پٹ اپ کی، اور وہاں جب اپلیکیشن پٹ اپ کی تو آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جو رسپانڈنٹس تھے، ان میں نام نہیں لینا چاہوں گا چونکہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، 3 سے 4 رسپانڈنٹس نے جو تبصرہ دیا، جو ڈسٹرکٹ لیول کے رسپانڈنٹس تھے، کہ یہ بات درست ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیٹ اپس کو مانیٹر کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہ ہے، اگر ایف آئی آر ہوتی بھی ہے تو اس پر کوئی کارروائی صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی قانون موجود نہ ہے، اور اس پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک 500 صفحات پر مشتمل انصاری صاحب ایک منیمم سٹینڈرڈز طے کر کے ایک قانون پیش کر دیا، جس پہ وہ ہماری اپلیکیشن ڈسپوز آف ہوئی۔ وہ جب میں نے منیمم سٹینڈرڈز کو دیکھا انصاری صاحب، تو وہ صرف پڑھنے کے قابل تھے، وہ امپلیمنٹیشن کے قابل نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میں اس پر اپنا کام مکمل کر کے انشاءاللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کی تھرو آنریبل کورٹس جو پراپر فورم ہے وہاں سے میں اس کی ڈیمانڈ بھی کروں گا۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ صاحب، یہاں پہ مثال کے طور پہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اربوں روپے کے پلاٹس کی ہم سنتے رہے کہ یہاں پہ کوئی لوگوں نے بانٹ دیے، لوگوں نے خرد برد کر دیے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ مجھے یہ فگر دیا تھا غالباً چودھری سعید صاحب جب منسٹر تھے اس ادارے کے، کہ میرپور میں شاید 60,000 سے زائد ٹوٹل پلاٹس ہیں، جن میں سے 20,000 کے قریب آباد ہیں، باقی 40,000 کچھ بک رہے ہیں، کچھ خرید و فروخت کی نظر ہو رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے۔ تو اس ادارے کی بھی جتنی خرابیاں ہیں اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب اب پہرا دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابراہیم ضیاء صاحب جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں شہر کے ماسٹر پلان کو بحال کریں۔ تو جو ادارے جن کا اپنا کام ہے کہ وہ انہوں نے جو کسٹوڈینز ہیں مختلف چیزوں کے، وہ ادارے کام نہیں کر رہے، آخر میں جا کے کورٹس کو اور بار کو آپ لوگوں کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ کیا اداروں کا تقویت ان کو ملنا ضروری نہیں ہے؟ انصاری صاحب، میں اس میں پھر یہی موقف لوں گا، یہ میری ذاتی رائے، کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، دیکھیں وہ قانون سے تقریباً نابلد ہے۔ میرے سمیت ہمیں ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور پتہ نہیں سنیک اور انسٹا سے فرصت ملے تو ہم قوانین کو دیکھیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں قانون پر بڑی عمل درآمد ہے اور پاسداری ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کیوں ہے؟ میں دونوں چیزوں کو انٹر لنک کر کے بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے انصاری صاحب کہ وہاں کا بچہ جب گروم اپ ہوتا ہے تو وہ اپنے قوانین کو پڑھتا ہے، اس کو اپنے رائٹس، اپنی ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز کا پتہ ہوتا ہے۔ میں اور ایزی کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی وکیل جو ہے وہ جب تھانے میں چلا جاتا ہے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کام خراب ہو رہا ہو، یا وہ کسی بھی ادارے میں چلا جاتا ہے، یہ ایک اسپیکٹ پایا جاتا ہے انصاری صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ اب اس کے پیچھے جو لاجک ہے انصاری صاحب وہ صرف اتنی سی ہے کہ جب وہ کوئی بھی ایک وکیل لا گریجویٹ کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، تو وہاں کے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس شخص نے قانون پڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ تو ہم بطور شہری دیکھیے ڈال کر اپنے عیبوں پر پردہ، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، ہم خود اس پہ نہیں کام کر رہے نا۔ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ اول تو اداروں کو بذات خود ان آرڈر ہونا چاہیے۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں راجہ سعید اکرم خان صاحب یا شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ صاحب، آپ کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز ہیں جو کہ آپ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں، اس پہ جناب ایک نئی مصیبت اداروں کی نااہلی کی وجہ سے آپ کے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں آپ کو اس پہ پھر یہ رائے دوں گا کہ جب کوئی بھی نہیں کام کرتا تو ظاہر ہے کورٹس کو جو ہے وہ کورٹس حرکت میں آتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے، واجب الاحترام سپریم کورٹ کا یہ یقیناً ریاست جموں کشمیر کے شہریوں پہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے اس سفید ہاتھی کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اس پر کم سے کم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسٹرا پین جو ہے جو اپنے انہوں نے اپنے ایک آلریڈی برڈنائز اپنے کام میں سے
وقت نکال کر اسپیشلی اس کو جو وہ ایک روپکار جو ہے وہ چل رہی ہے اس میں وہ اس کو اسپیشلی مانیٹر کر رہے ہیں. میں اس پہ بھی ہر روز ایک نئی رپورٹ یہ لے کر پہنچے ہوتے ہیں. میں اس پہ بھی آپ کو رائے دوں کہ میں نے بھی ان کی ایک عدد ریلیونٹ سیکشن ہے ان کی 15 ہے, میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, جس کے تحت جو رقبہ ڈی ایوارڈ ہوتا تھا انصاری صاحب, یہ ادارہ جو ہے جا کر اس کو کور کر لیتا تھا اور اس پہ پلاٹنگ شروع ہو جاتی تھی. بات یہ کہ جو رقبہ ڈی ایوارڈ ہوتا ہے انصاری صاحب, وہ وہاں کے لوگوں کا رائٹ پہلے ہے اس رقبے پر, اس کا پہلے حق وہاں کے لوگوں کا وہاں کے لوگوں پر ہے. جی ہاں, یہ میری لیٹیگیشن یہ بھی میری جو ہے وہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے, اور اس میں بھی اسٹیٹس کو آرڈر جاری ہے بیفور دا آنریبل ہائی کورٹ سے کہ اب مزید کوئی رقبہ جو اگر ڈی ایوارڈ اگر ہوتا بھی ہے تو ایم ڈی اے جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو ایکوائر نہیں کر سکتا ٹل دا ڈسپوزل آف دیٹ ریٹ پٹیشن. تو جب لوگ اپنا یا ادارے جب اپنا کام نہیں کرتے انصاری صاحب, تو اللہ نے کسی سے تو کام لینا ہوتا ہے نا, اب چاہے وہ آنریبل سپریم کورٹ ہو یا مجھ جیسا ناچیز شیخ عادل مسعود ہو. ماشاءاللہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی, کچھ فلمیں جوانی کے دور میں ہم بھی دیکھا کرتے تھے, وہ جولی LLB اس طرح کا کچھ تھا. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی PILs پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے تحت کسی مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیخ عادل مسعود صاحب, یہاں آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اللہ کسی دشمن کو بھی کچہری اور ہسپتال کا منہ نہ دکھائے. یہاں پہ بے گناہ کے بھی اتنے ہی پیسے لگتے ہیں جتنے گناہ گار کے لگتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ میں اس پر پھر آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات شیخ صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں, اس سے وہی کہوں گا کہ ہمارے جو ہم لوگ شہری ہیں ہم قانون سے نابلد ہیں. جب کسی شخص کو بغیر کسی ریزن کے کسی مقدمے میں الجھایا جاتا ہے انصاری صاحب, تو ہماری عدالتیں جو ہیں جب وہ ایسے مقدمے کو جو بیس لیس ہوتا ہے اس میں جب فیصلہ دیتی ہیں تو اس کو وہ جب خارج کرتی ہیں تو وہ لکھتی ہیں ڈسمس ود کاسٹ. یہ بالکل ہے جناب. اب اس کا جو ہے اس کو جب وہ جو جس کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا جس کے خلاف ایک بیس لیس لیٹیگیشن کی گئی ہوتی ہے انصاری صاحب, اب اگر اس کو وہ خود فالو نہیں کرتا, اس کاسٹ کے لیے وہ خود ایگزیکیوشن کی طرف نہیں جاتا انصاری صاحب, تو اس میں نہ عدالتوں کا قصور ہے اور نہ نظام کا قصور ہے, صرف لیک آف نالج کا قصور ہے. اس میں ملیشیس پراسیکیوشن جو ہے وہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے کہ جب کوئی ملیشیس پراسیکیوشن کرتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے انصاری صاحب ڈیفیمیشن سوٹ کہلایا جاتا ہے, اور عدالتیں خود انہی کیسوں میں ڈیسیژن دیتے ہوئے لکھ دیتی ہیں کہ ڈسمس ود کاسٹ, کہ اس کو بما ہرجانہ خارج کیا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اب ایک چپتا ہوا نازک سوال پوچھنے لگا ہوں. آج کل ہماری قانون ساز اسمبلی کے اندر ایک بل وہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب جتنے پورٹلز ہیں, پھر آگے اخبارات ہیں, ڈیجیٹل میڈیا آ جاتا ہے, اس پہ آپ کسی بھی سرکاری بدعنوان سرکاری افسر, بدعنوان وزیر, بدعنوان اگر کوئی وزیر اعظم ہے, بدعنوان اگر کوئی صدر ہے, بدعنوان کوئی بھی بندہ ہے, اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف FIR درج ہوگی, 2 سال اس کی کم از کم سزا ہوگی, اور وغیرہ 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 وغیرہ. اس پہ تمام صحافی برادری بھی اور عام لوگ بھی بول اٹھے ہیں کہ حضور کسی کی کرپشن کے اوپر بات کرنے پہ آپ کیس کر رہے ہیں لیکن اس کی کرپشن کے اوپر کیس نہیں کر رہے ہیں, یہ کیا مذاق ہے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی اجازت سے اس پہ 2 اشعار سنانا چاہوں گا, اور آپ کے جو سامعین ہیں اس میں بہت سی باتیں وہ سمجھ جائیں گے ڈائریکٹلی, اور پھر اس پہ بات کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ کاٹ کر ہماری زباں وہ ہم سے کہنے لگے, کاٹ کر ہماری زباں وہ ہم سے کہنے لگے, لو اب تمہیں اجازت ہے حال دل سنانے کی. دوسری میری یہ گزارش ہے, یہ میرا پن پوائنٹ ہے جناب, کہ سیاست کون کرتا ہے عبادت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے عبادت کون کرتا ہے, ہمیں معلوم ہے ہماری حفاظت کون کرتا ہے, ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی وگرنہ, ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی وگرنہ, یہاں سب ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے. تو انصاری صاحب کہاں کہاں سے بند کریں گے یہ آواز, کس کس کو روکیں گے, یہ شعور
اس وقت ہر نوجوان میں پایا جاتا ہے. دنیا گلوبل ولیج میں بدل چکی ہے. جی آپ کسی کی آواز کو چاہے 2 سال رکھیں چاہے 10 سال کی سزا رکھیں، اگر کہیں ظلم ہے کہیں زیادتی ہے تو وہ آواز اٹھے گی. آپ کے ہی ایک معزز جرنلسٹ ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، فریڈم ٹو سپیچ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کوئی ایسی ضرب لگانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس حوالے سے ان کی ریٹ پٹیشن آلریڈی میرا خیال ہے آنریبل ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. تو یہ جو ہماری معذرت کے ساتھ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری ذاتی رائے بطور شہری یہ رائے ہے کہ یہ جو ہماری اسمبلی، اس سے ہمیں امید بھی یہی ہے کہ مجھے تو یہ بھی چانس لگتے ہیں کہ آنے والے دوروں میں کوئی ایسا قانون بھی پیش ہو جائے گا کہ 1 گھنٹے میں 10 بار سانس لینی ہے، 11ویں بار لی تو بھی سزا ہو جائے گی. ان کو لگا رہنے دیں. ابھی آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی مراد میں اضافہ کیا. آج آپ کے ہم سے ووٹ مانگتے ہوئے کبھی بھی ایک بار بھی ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر اپنی مراد لیں گے. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی مراد کے لیے کوشش کریں گے، آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. اب جب آپ وہ مراد کا جب آپ نے اگر وہ مسودہ وہ قانون آپ نے پڑھا ہو تو یقین کریں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جتنے ہمارے وزراء ہیں، چودھری انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے اس وقت 40 کے قریب فلیگ ہولڈرز ہیں. ان کی گاڑیاں، ان کی انٹائٹلمنٹ پیٹرول کی، بجلی کی، اور ہاؤس رینٹ جس کا پہلے سے ہاؤس رینٹ دیا جا رہا ہے اس میں انکریمنٹ 50,000 روپے کا لگا ہے. جبکہ آپ نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ظاہر ہے گھر میں بچے پالنے ہیں تو میں کام کرنے جا رہا ہوں. ان کا نہیں جی، آپ کا وظیفہ ہوگا، اور وظیفہ کتنا جتنا مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. تو حضور کیا ان وزیروں کو، وزراء کو اور وزیر اعظم کو، دیگر لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا ہمارے آئیڈیلز کون تھے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور غریب آدمی کے، ایک بندہ جس کی 10,000 20,000 تنخواہ ہے اس سے ٹیکس لے کے آپ یہ چیزیں، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، کیا ان کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ انصاری صاحب، میں آپ ہی کے توسط سے آپ سے یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ قلم لے کر چلتے ہیں اور کیمرہ لے کر چلتے ہیں، جن کو اگر ہم ایک گلدستے میں بند کریں تو صحافی کہلاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ مطمئن ہیں کہ اگر آپ قلم اور اپنے کیمرے سے انصاف نہیں کریں گے تو روز محشر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ کا ایمان ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روز محشر یہ بخشے جائیں گے کہ جب ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جب ایک دیہڑی دار کے لیے جو آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ ریسنٹلی دوبارہ انہوں نے ایک قانون، ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ یہ جو کم اجرت ہے، کم سے کم اجرت میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 32,000 روپے. انصاری صاحب مجھے ایک بندہ بتا دیں جو پر ڈے والا پرائیویٹ جاب والا جو 32,000 لے رہا ہو. اچھا میں تلاش کر کے تھک گیا ہوں، میں تلاش کر کے تھک گیا ہوں کہ بھائی کس کے پاس جاؤں درخواست دینے کے لیے کہ خدا کے بندے تمہیں اس کام کے لیے بطور لیبر انسپیکٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے، تم نکلو، تم دیکھو. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں مختصر کہ یہ جب میرپور والا کیس میرا چل رہا تھا، ارتھ ڈیزاسٹر والا، تو یقین جانیے اللہ جنت میں جگہ دے آنریبل ایکس چیف جسٹس شراز کیانی صاحب کو، ان کی کورٹ میں یہ کیس تھا. یقین جانیے کہ انصاری صاحب کے ایسے لوگ اس دن درآمد ہوئے آنریبل کورٹ کے حکم پر جو ہم نے دیکھے ہی روئے زمین پر پہلی بار. ایسے اداروں کے لوگ، یعنی کہ لائف سٹاک نکل رہا ہے، یعنی کہ لیبر والے آ رہے ہیں، یعنی کہ چونکہ میں نے ریاست کے جتنے ڈپارٹمنٹس تھے ان سب کو فریق رکھا تھا کہ جب کوئی علاقہ آفت زدہ ہوتا ہے تو ہر ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ وہاں پر سرو کرتا ہے. بطور شہری یہ میرا موقف ہے کہ میں نے پہلی بار یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ پر دیکھے تھے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک مجھے پرائیویٹ جاب ورکر بتا دیں جو 32,000 روپیہ لے رہا ہو. اس کے لیے تو شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ صاحب، یقیناً آپ اس پہ بھی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فائل کریں گے. تو یہ جو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن آپ فائل کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ 100 200 500 1000 فوٹو کاپیاں بھی کرانی پڑتی ہیں، وہ ٹکٹ وکٹ بھی لگانے پڑتے ہیں. میں تو دیکھ کے ایک دفعہ ترا نکل جاتے میرا جب میں کبھی کچہری میں جاتا ہوں. تو یہ اتنا خرچہ، اتنے ہی فالتو پیسے ہیں آپ کے پاس کہ مفاد عامہ کے لیے پلے سے آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ ابا جی کان نہیں کھینچتے؟ نہیں سر، اس میں میرے آپ کو جو فیکٹ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اللہ زندگی دے استاد محترم کو واجب الاحترام ہے میرے لیے. انہوں نے میری تربیت ایسے کی ہے کہ وہ اس سے جو میں نے جو حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے تجارت ہے انصاری صاحب.
میں نے والد محترم شیخ مسعود اقبال ایڈوکیٹ صاحب، یہ ان سے سیکھا ہے میں نے، اور یہ اللہ سے تجارت ہے. یہ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے شیخ عادل مسعود نے 1,20,20,000 کی فوٹو اسٹیٹس بھی کروائی ہیں، ایسے کیسز بھی میں نے کیے ہیں. لیکن اللہ پاک سے تجارت اتنی خوبصورت ہے انصاری صاحب کہ دگنے مجھے واپس آئیں. یعنی کہ آج میں نے اگر کوئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا کیس کیا ہے تو کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں کوئی نہ کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے جو اس سے ڈبل فیس مجھے پے ہو جاتی ہے کسی اور کیس میں، کسی اور معاملے میں. ہاں، اہم بات جو آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ بے شمار میرے مخلص احباب ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہم آپ کو اس معاملے میں اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسپینس آتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو نیلم جیلم سرچارج سے لے کر موبائل کمپنیز کے ٹیکس سے لے کر اس سے آگے بڑھیں تو زلزلے سے لے کر اور اس سے بھی آگے جائیں تو یہ جو ہمارے ڈس ایبلز ہیں ان سے ہوتے ہوئے، اور اب جو میں فائل کرنے جا رہا ہوں ہیلتھ کیئر کمیشن والی تک، انصاری صاحب ہر ریٹ فوٹو اسٹیٹ کمپوزنگ بائنڈنگ ڈرافٹنگ الحمدللہ آپ کے اس چھوٹے بھائی کی اپنی جیب کی ایک کسی کا دعوے دار رہی ہوں، اور یہ اللہ پاک کے ساتھ تجارت. اور یہ اللہ پاک کے ساتھ تجارت. آخری ایک دو باتیں. 130 یا 35 ارب روپے آزاد جموں کشمیر حکومت اپنے جتنے سرکاری عمال ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہوں کے لیے، ان کے دفاتر کے خرچوں کے لیے، پیٹرول کے لیے، دیگر لوازمات کے لیے خرچ کرتی ہے. اور جو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہیں وہ کوئی 28 ارب روپے ہیں. کیا اس پہ ایک عام شہری، ایک غریب شہری، اس کو یہ شعور اب مل رہا ہے آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے، نوجوانوں کی وجہ سے، کہ یہ اتنا بڑا سٹرکچر ان کے خون کے اوپر پل رہا ہے لیکن ان کو سروسز نہیں دے رہا؟ کیا اس پہ بھی کوئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن نہیں بنتی کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں ان سے واپس لے لی جائیں؟ ہندوستان ہمارے بالکل ساتھ بیٹھا ہے، وہ ماروتی کے اندر ان کا وزیر گھوم سکتا ہے، سزوکی کے اندر، تو یہ 4,000 سی سی کی گاڑیاں لے کے کیوں گھومتے ہیں؟ یہ پبلک کے خون سے کیوں اپنی عیاشیاں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں؟ انصاری صاحب اس سے پہلے ریٹ پٹیشن مظفر آباد میں فائل ہوئی، ٹائٹل میرے ذہن میں نہیں ہے، جس میں آنریبل ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے، شاید لارجر بینچ نے ڈیسیژن دیا، اور بے شمار گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت اس کیس کی پروسیڈنگ جب جس عرصے میں چل رہی تھی تو حیران کن بات یہ تھی کہ جب وہ گاڑیاں آنریبل ہائی کورٹ نے طلب کی جو استحقاق سے زائد لوگ استعمال کر رہے تھے یا وہ استعمال کر رہے تھے جن کا استحقاق ہی نہیں تھا، تو جگہ کم پڑ گئی تھی کورٹ کی پارکنگ میں وہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی. انصاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی جب تلک مجھ سے اور آپ جیسا عام شہری سڑک پر نکل کر ان سے نہیں پوچھتا. میں نے ایم ڈی اے نے جو ایم ڈی اے کے انکم ٹیکس جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لگے ہیں پلاٹ پر سیل پرچیز پہ، جب آپ کوئی گھر خریدتے بیچتے ہیں، میں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق ان کو آنریبل ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور وہ ابھی سسپینڈ ہیں. لیکن کیا انصاری صاحب، کیا میرپور کے معزز باشعور بہادر و غیور شہریوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس کے لیے خود آواز اٹھائیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو سڑک پر آئے؟ میرا کام تھا میرے حصے کی جنگ لڑنا، میرے قلم سے جنگ لڑنا، آپ کا کام تھا اپنے کیمرے کے ذریعے جنگ لڑنا. آپ ابھی ادا کر رہے ہیں اور میں بھی ادا کر رہا ہوں. کیا شہریوں نے اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے؟ چونکہ یہ مسئلہ تو در حقیقت حل کرنے والا ان کا ہے جن کو منتخب کر کے ہم نے ایوان میں بھیجا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ایم ایل اے کون صاحب ہیں؟ ہاں جی، میاں عبدالوحید صاحب. جی میاں عبدالوحید صاحب بڑے اچھے، ہمارے ان سے اچھی دوستی ہے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ. اور میرپور جو کہ آپ کا سیکنڈ ہوم بلکہ آپ کا ہوم ہے، اب یہاں پہ ایم ایل اے کون ہے؟ یہاں پر یاسر سلطان صاحب. ان کو کتنا عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے آپ کو؟ میں نے تو ان کو سوشل میڈیا پہ عموماً مختلف فنکشنز میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، البتہ براہ راست میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کی گاڑی جو ہے یہ ہوا میں چلتی ہے یا علامہ اقبال روڈ پہ چلتی ہے؟ نہیں جی، یہ ادھر روڈ پہ ہی چلتی ہے جی، ہوا میں نہیں چلتی. آپ کے جذبات وہی ہوتے ہیں جو میرے اور عام شہریوں کے ہیں، یا آپ نے شاک ابزاربرز لگوائے ہوئے ہیں اسپیشل گاڑی کے اندر؟ نہیں، ہمارے جذبات وہی ہوتے ہیں جی، لیکن ہم اپنے حصے کا جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارے ذمہ جو بنتا ہے، ہم وہ ادا کرتے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں.
اور اگر یہ یاسر سلطان صاحب سے میرا کوئی شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں اگر انہیں تکلیف نہیں ہے تو میں تو چونکہ یہاں کا ابھی ووٹر بھی نہیں ہوں تو میرا ان سے ایٹ لیسٹ شکوہ نہیں ہے، لیکن بطور شہری یہ شکوہ ضرور ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری کرنی چاہیے۔ وہ ایک بڑی سیاسی فیملی، ایک بڑے سیاسی گھرانے سے ہیں، اور میں یہ بطور مسلمان ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کیجئے، عوام کے کام کیجئے، ورنہ روز محشر جو ہے وہ بڑا سخت جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب سے آخری بات، 4 5 6 ماہ سے تحریک چل رہی ہے پورے آزاد جموں کشمیر میں کہ پانی ہمارا، زمینیں ہماری، وسائل ہمارے، بجلی ہماری، اور آپ ہم سے 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ پیدا ہونے والی بجلی 30 روپے 40 روپے 50 روپے چارج کر رہے ہیں، ہم نہیں دیں گے بل۔ عوام یہ جو کام کر رہی ہے یہ غیر قانونی ڈیمانڈ ہے ان کی یا قانونی ہے؟ انصاری صاحب، اگر اپنا حق مانگنا گنڈا گردی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ بھی گنڈے ہیں پھر؟ میں اگر یہ اپنا حق مانگنا گنڈا گردی ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ میرا تو صرف یہ مطالبہ ہے نا کہ آپ نہ خریدیں نا ایسی ڈی سی صاحبان کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے 2 کروڑ کی گاڑیاں، آپ یہ عوام پر لگا دیں نا۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں ریٹ پٹیشن میں نے کی اور اس میں نیلم جیلم سرچارج چیلنج کیا میں نے، تو اس میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیٹر دیا گیا کہ جی ان کی ریٹ جو ہے انفریکشس ہو گئی ہے، ہم نے یہ ختم کر دیا ہے۔ اب اس میں وہ باقاعدہ ذکر ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جناب، مجھے آنریبل جج صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب یہ تو انفریکشس ہوگی۔ میں نے کہا نہیں سر، میں تو ان سے وہ بھی مانگ رہا ہوں جو انہوں نے پہلے لیا ہوا ہے۔ یہ تو یہاں سے آگے ختم ہوا نا۔ آدھی پریئر یہ کہ جو لیا ہوا ہے وہ بھی واپس کریں۔ جناب سینئر جرنلسٹ ہیں، جناب کے علم ہے کہ جہاں کے لوگ قربانیاں دیتے ہیں وہاں کے لوگوں جو ہے وہ ریالٹی کا پہلا رائٹ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے، انہیں اس کے بدلے اکاموڈیشن دی جاتی ہے، اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیلم جہلم اینڈ منگلا، جی سر۔ یہ لوگ انٹائٹلڈ ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ سر اگر یہ مہذب معاشرہ ہے تو یہ انٹائٹل ہیں، اگر یہاں پر قانون ہے تو یہ انٹائٹل ہیں، اگر یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ عوام سے مخلص ہیں، وہ عوام کے لیے ہیں تو یہ انٹائٹل ہیں، اگر یہاں لا قانونیت ہے تو یہ گنڈے ہیں۔ اور یہ اگر اپیل چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب کے پاس جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسٹروک آف پین کے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر وہ عوام کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق دیا جائے تو تمام حکومتی اداروں کو بات ماننی پڑے گی؟ اس میں اپنی، چونکہ میں قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں یہ کہوں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس جو ہیں وہ میرے ناقص علم کے مطابق 100 موٹو کے اختیارات نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو یقیناً وہ اس میں اپنا کردار اس میں بھی ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی جاتا ہے تو یقیناً وہ بمطابق انصاف ماضی کو دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح بہتر فیصلہ کریں گے۔ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کیوں نہیں؟ میں بالکل جاؤں گا جناب، میں بالکل جاؤں گا۔ میں آلریڈی نیلم جیلم سرچارج کو لے کر آلریڈی گیا ہوں، اور اس سے آگے بھی میں تو صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں انصاری صاحب کہ لوگوں کی بڑی جدوجہد ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے وہ جو راولہ کوٹ کے ایک یقین جانی ہے کہ قابل رشک بچے ہیں وہ جن ماؤں نے پیدا کیے ہیں، قابل رشک مائیں ہیں وہ، تو میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ایک بڑی موومنٹ ہے۔ کوئی میری ایفرٹ کو یہ نہ کہہ دے کہ میں ان کی موومنٹ کو سپر سیڈ کر کے میں ان کی موومنٹ کو بیسیکلی ویسٹ کر رہا ہوں۔ لیکن آپ مجھے یہ ورڈز دے رہے ہیں، ورڈ آف آنر دے رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت پڑی تو آپ میدان میں آئیں گے۔ حضور میری گزارش یہ ہے کہ میں تو آلریڈی جو ہے نیلم جیلم سرچارج کو چیلنج کر کے بیٹھا ہوں، میں اس معاملے کو بھی لے کر جاؤں گا۔ میرے پاس شہری آئیں تو صحیح نا۔ بالکل صحیح ہے جی۔ ناظرین، فروزاں ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ جو انہوں نے بات کہی، یہ جو عوام کے اظہار رائے کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دبے گی کب تلک کا آواز آدم، ہم بھی دیکھیں گے۔ شیخ عادل مسعود صاحب، چوک شہیدہ میں آپ کا چیمبر ہے، کسی بھی بندے کا کوئی مسئلہ ہے ان کے پاس آئیں، یہ اللہ پاک کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، اور اب شاید ہول سیل میں کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، کیوں جی؟ جی بالکل جناب، یہ اللہ کی امانت ہے، اور میں اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں کہ جب مجھے رب العزت رب الکائنات سے تجارت کا موقع ملتا ہے، اس میں بڑا لطف ہے انصاری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ये स्टोरीज भी इनसे हम बाद में पूछेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल है कानून के मुतल्लिक, बैरून मुल्क लोग मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, शेख आदिल मसूद साहब से, वादी नीलम के इस शहज़ादे से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए। ये सर पे अलम बांध कर मैदान में है, जज्बे भी हैं, इल्म भी है, ड्यूटीज़, राइट्स, सब चीज़ें ये जानते हैं और उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। आइए अच्छे कामों में एक दूसरे का साथ दें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।